کیا واقعی یاجوج ماجوج اس دنیا میں موجود ہیں؟ وہ کہاں قید ہیں اور کب باہر آئیں گے؟ کیا ان کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے؟ آئیے قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں اس ایمان افروز واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ نے سورہ کہف میں ایک نیک اور طاقتور بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر فرمایا ہے، جسے اللہ نے زمین میں اقتدار، وسائل اور انصاف قائم کرنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ ذوالقرنین مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دو عظیم پہاڑوں کے درمیان ایک قوم آباد تھی۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے عرض کیا، یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں فساد مچاتے ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال جمع کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ نے انہیں جو طاقت اور وسائل عطا کیے ہیں وہی ان کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے اس قوم سے صرف محنت میں تعاون مانگا۔ پھر لوہے کی بڑی بڑی سلیں دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑی کی گئیں، یہاں تک کہ راستہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد اس لوہے پر آگ جلائی گئی، یہاں تک کہ وہ سرخ انگارے کی طرح دہکنے لگا۔ پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا گیا، جس سے ایک ایسی مضبوط دیوار بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔ ذوالقرنین نے اس عظیم کامیابی کا سہرا اپنی طاقت کو نہیں دیا، بلکہ فرمایا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یہیں سے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہمیشہ کے لیے قید نہیں کیے گئے، بلکہ ایک مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے وہ باہر نکلیں گے، اور یہی وقت قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کوئی خیالی مخلوق نہیں بلکہ انسان ہیں۔ ان کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں متعدد صحیح احادیث میں تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کے لیے ان کے وجود پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یاجوج ماجوج کسی اور مخلوق کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ جب وہ زمین پر پھیلیں گے تو ہر طرف انہی کا غلبہ نظر آئے گا۔ ان کی سب سے نمایاں پہچان یہ ہوگی کہ وہ بے حد طاقتور، انتہائی تیز رفتار اور سخت فساد پھیلانے والے ہوں گے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اپنی قید کی دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اب دیوار ٹوٹنے ہی والی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کل آ کر اسے مکمل توڑ دیں گے، لیکن چونکہ وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، اس لیے اللہ دیوار کو دوبارہ پہلے جیسی مضبوط بنا دیتا ہے، اور اگلے دن انہیں پھر وہی محنت نئے سرے سے کرنی پڑتی ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جسے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اس دن جب وہ دیوار کھود کر واپس جانے لگیں گے تو کہیں گے، انشاءاللہ کل اسے مکمل توڑ دیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے دیوار اسی حالت میں باقی رہے گی، اور اگلے دن وہ واپس آ کر اسے توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی مشیت کے مطابق وہی لمحہ ہوگا جب دنیا قیامت کی بڑی نشانیوں کے بہت قریب پہنچ چکی ہوگی، اور اللہ کا طے کیا ہوا فیصلہ پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب یاجوج اور ماجوج دیوار توڑ کر باہر نکلیں گے تو وہ بے شمار گروہوں کی شکل میں زمین پر پھیل جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہر بلند جگہ سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے۔ ان کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ بہت ہی کم وقت میں وہ وسیع علاقوں پر چھا جائیں گے، اور جہاں سے گزریں گے وہاں تباہی اور فساد چھوڑ جائیں گے۔ صحیح احادیث کے مطابق اس وقت حضرت عیسیٰ زمین پر موجود ہوں گے۔ وہ دجال کو قتل کر چکے ہوں گے اور لوگ امن و سکون کی زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن اسی دوران اللہ حضرت عیسیٰ پر وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکال دیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں، لہٰذا آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر طور پہاڑ کی طرف چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اہل ایمان کو ساتھ لے کر محفوظ مقام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف یاجوج اور ماجوج پوری زمین میں پھیل جائیں گے۔ وہ بستیاں اجاڑیں گے، کھیت روند ڈالیں گے، اور ہر طرف خوف و ہراس پھیلا دیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین ان سے بھری ہوئی محسوس ہوگی۔ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ وہ راستے میں آنے والے پانی کے ذخائر تک کو ختم کر دیں گے۔ جب ان کے ابتدائی گروہ ایک بڑی جھیل کے پاس سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے،
اور جب ان کے آخری گروہ وہاں پہنچیں گے تو کہیں گے کہ یہاں تو کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ یہ منظر ان کی کثرت اور غیر معمولی تعداد کی واضح علامت ہوگا۔ ان کی طاقت اور تعداد دیکھ کر اہل ایمان صرف اللہ سے مدد کی دعا کریں گے، کیونکہ اس وقت دنیا کی کوئی فوج، کوئی ہتھیار اور کوئی انسانی طاقت ان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوگی۔ جب یاجوج اور ماجوج پوری زمین میں فساد برپا کر چکیں گے تو ان کے دلوں میں غرور اس قدر بڑھ جائے گا کہ وہ سمجھیں گے اب دنیا میں کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی کامیابی پر تکبر کریں گے اور ہر طرف اپنی برتری کا اعلان کریں گے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ اللہ کی مشیت سے وہ ہتھیار خون جیسی چیز کے ساتھ واپس آئیں گے، جسے دیکھ کر وہ یہ گمان کریں گے کہ انہوں نے آسمان والوں پر بھی غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ حالانکہ یہ صرف ان کے لیے ایک آزمائش ہوگی، حقیقت میں وہ اللہ کے قبضہ قدرت سے ایک لمحہ بھی باہر نہیں ہوں گے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ اور اہل ایمان طور پہاڑ پر اللہ سے مسلسل دعا کرتے رہیں گے۔ خوراک اور پانی کی قلت اتنی شدید ہو جائے گی کہ ایک معمولی چیز بھی بے حد قیمتی محسوس ہونے لگے گی، مگر مومنوں کا یقین اللہ پر قائم رہے گا اور وہ اسی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ آخر کار وہ وقت آ جائے گا جب اللہ اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ فرمائے گا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا۔ وہ کیڑے ان کی گردنوں پر حملہ کریں گے اور ایک ہی رات میں پوری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ نہ کوئی جنگ ہوگی، نہ تلوار چلے گی، اور نہ ہی کسی انسان کو ان سے لڑنے کی ضرورت پڑے گی۔ صبح جب حضرت عیسیٰ اور اہل ایمان کو ان کی ہلاکت کی خبر ملے گی تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ صرف اللہ کی مدد تھی۔ اسی نے ان ظالم اور سرکش قوموں کا خاتمہ فرمایا اور دنیا ایک مرتبہ پھر اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی کا مشاہدہ کرے گی۔ حضرت عیسیٰ اور اہل ایمان جب اللہ کے حکم سے پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو وہ ایک ایسا منظر دیکھیں گے جسے دیکھ کر دل کانپ اٹھے۔ پوری زمین یاجوج اور ماجوج کی لاشوں سے بھری ہوگی۔ جہاں نظر جائے گی وہاں انہی کے جسم دکھائی دیں گے اور ان کی وجہ سے شدید بدبو پھیل چکی ہوگی۔ زمین پر چلنے کی بھی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ حضرت عیسیٰ اور تمام اہل ایمان اللہ کے حضور دوبارہ دعا کریں گے کہ وہ اس آزمائش کے آثار بھی ختم فرما دے۔ اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول فرمائے گا اور بہت بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں جیسی ہوں گی۔ وہ ان تمام لاشوں کو اٹھا کر اللہ کے حکم سے ایک ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ آسمان سے ایسی موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا جو پوری زمین کو دھو ڈالے گی۔ پہاڑ، میدان، وادیاں اور بستیاں سب صاف ہو جائیں گی۔ زمین اس طرح پاکیزہ ہو جائے گی جیسے ابھی نئی نئی بنائی گئی ہو۔ ہر طرف تازگی، پاکیزگی اور سکون کا منظر ہوگا۔ پھر اللہ زمین کو برکت عطا فرمائے گا۔ فصلیں پہلے سے کہیں زیادہ پیدا ہوں گی، پھل غیر معمولی بڑے اور زیادہ ہوں گے، اور رزق میں ایسی فراوانی ہوگی کہ ایک ہی پھل یا ایک ہی جانور کا دودھ بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ انسان امن، سکون اور خوشحالی کی زندگی گزاریں گے کیونکہ اللہ نے زمین سے اس عظیم فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہوگا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اللہ کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ جب اللہ کسی قوم کو مہلت دیتا ہے تو وہ اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جب اس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتی۔